السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت جلد ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا مقام ہے۔ اس موقع پر ہمارے بہت ہی زیادہ محبوب اور بہت زیادہ محبت کرنے والے غازی آباد کے رہنے والے ہمارے دوست ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے ابھی تقریباً 2-4 دن پہلے ہی یہ کتابچہ بطور ہدیہ مجھے پیش کیا۔ اس کتابچے کا نام ہے استقبال رمضان۔ اس کتابچے کے اندر رمضان کا ہم کس طرح سے استقبال کریں اور رمضان کے آنے سے پہلے کن کن چیزوں کی تیاری کریں، اور رمضان آنے پر رمضان آنے کے بعد میں رمضان میں ہم کیا کیا عبادت کریں، وہ تمام ہی چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے۔ یہ ماہ نیکیوں کی فصل بہار ہے۔ اس میں رحمت الہی جوش میں ہوتی ہے، نیکیوں کی راہ آسان کر دی جاتی ہے، جبکہ برائیوں سے روکنے کے لیے بندشیں لگا دی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے نیکیوں پر چلنا آسان اور بدی سے رکنا سہل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو اس ماہ کی برکتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کر سکتا ہے کہ سال کے بقیہ ایام میں بھی رضا الہی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے مالا مال ہونے کا موقع عنایت کیا ہے۔ آئیے اس کو غنیمت جانیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے منصوبہ بندی اور نظام الاوقات۔ جب کوئی ہمارے یہاں مہمان آتا ہے تو اس کی آمد پر اس کی ضیافت، اس کے آرام، اس سے استفادہ کرنے کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ پورے رمضان کی منصوبہ بندی کریں، نظام الاوقات بنائیں اور اس کی پابندی کریں۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں، رحمتوں، عنایتوں، بخششوں اور کرم و لطافت کا ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں کہ بندہ چاہے تو رب سے لو لگا کر اس کی عنایتوں سے فائدہ اٹھا لے، یا پھر غفلت میں رہ کر اپنے آپ کو محروم اور بد نصیبوں میں شمار ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ دوسری چیز ہے اس کے اندر توبہ۔ ماہ رمضان کی آمد سے قبل اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی سابقہ غلطیوں پر نادم ہوں، مغفرت چاہیں، ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مانگیں۔ توبہ ایک مستقل عمل اور عبادت ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ رمضان میں اس پر خصوصی توجہ دی جائے، اس کے ذریعے رب سے رشتہ کو مضبوط تر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، یعنی اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ توبہ کرنے سے اللہ بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا صحرا میں کسی کو کھویا ہوا اونٹ مل جانے کی خوشی ہوتی ہے۔ اس کے اندر تیسری چیز ہے اہل خانہ کی ذہن سازی۔ اپنی تربیت اور نیکیوں پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا ماحول سازگار ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان سے قبل اہل خانہ کی ذہن سازی کی جائے تاکہ گھر کا ہر فرد نیکیوں کے لیے سرگرم ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے اہل خانہ اور صحابہ کو رمضان کی آمد سے قبل اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث موجود ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور پوری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ جبکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا تو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، یہ بڑی برکت والا ہے۔ اس کے اندر اس رمضان کے مہینے کے اندر ایک چیز ہے قرآن کریم سے تعلق۔ تو رمضان کی سب سے بڑی نعمت قرآن مجید کا نزول ہے۔ قرآن انسانیت کے لیے راہ نجات ہے، انسانیت کے دکھوں کا مداوا ہے، اس میں انسانیت کے مسائل کا حل ہے، یہ انسانیت کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔
دوسری جگہ فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یعنی اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی، دلوں کے بیماری کی شفا ہے۔ قرآن اس دنیا میں انسانیت کے لیے رہنما ہے اور آخرت میں نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ چنانچہ مسند احمد کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث موجود ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب میں نے اس کو دن بھر کھانے اور شہوات سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ پس دونوں کی شفاعت قبول فرمائی جائے گی، لہذا اس ماہ میں قرآن کریم سے گہرا تعلق پیدا کرنے کی طرف سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے۔ اس مہینے میں ایک عبادت ہے انسانوں سے خوشگوار تعلقات۔ قرآن میں روزے کے احکام بیان کرنے سے پہلے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں، غلاموں کو غلامی سے نجات دلانے، قصاص اور وصیت کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ پھر روزے کے احکام بیان کرنے کے بعد لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھانے کو منع کیا گیا ہے۔ احکام کی اس ترتیب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسانوں کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ روزہ انسان کے اندر دوسروں کے کام آنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، بخل، لالچ، دل کی سختی جیسی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ان بیماریوں کے باعث انسان پر ناانصافی اور ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ روزہ ان رذیل صفات سے انسان کو بچاتا ہے، اسی لیے رمضان کو ماہ صبر کہا گیا ہے۔ رمضان کے آنے سے قبل جن رشتہ داروں سے تعلقات خراب ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کی جانی چاہیے، خواہ یہ معاملات رشتہ داروں کی جانب سے ہوئے ہوں یا جذبات سے مغلوب ہو کر آپ نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو۔ رمضان میں رشتوں کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ ہونی چاہیے۔ رشتے حسن سلوک اور احسان کا رویہ اختیار کرنے سے بہتر ہوتے ہیں۔ وہ اچھا، بھلا اور اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہو سکتا جس کے تعلقات دوسرے انسانوں سے اچھے نہ ہوں اور جو ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کرے۔ روزے میں تعلقات خوشگوار بنانے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ نہ اس میں بد کلامی کرے اور نہ دنگا فساد کرے۔ اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑے تو وہ اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ رمضان کے مہینے کے اندر دعا بھی کرنی چاہیے، چنانچہ رمضان دعا کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے احکام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ تو اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا ہمیشہ سنتا ہے، لیکن رمضان میں اس میں تیزی آ جاتی ہے۔ رمضان میں مانگی جانے والی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ اسی طرح ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث موجود ہے کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک روزے دار ہے جب وہ افطار کرتا ہے۔ رمضان کی راتوں کی قدر کیسے کرنی ہے؟ تو رمضان کی راتوں کی قدر کی جائے۔ روزے میں انسان تھک جاتا ہے، لیکن تھکان کے باوجود انسان رات کو اٹھ کر رب کے حضور اپنے گناہوں اور غفلتوں پر معافی چاہتا ہے تو وہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے کہ پکارنے والا پکارتا ہے، اے بھلائی کا طالب آگے بڑھ اور اے برائی کا طالب رک جا۔ اللہ کی طرف سے بہت سے لوگ ہیں جو آگ سے بچنے والے ہیں اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے۔ اللہ کے بہت سے بندے اپنے نیک اعمال کے ساتھ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے بخش دیے جاتے ہیں، عذاب جہنم سے نجات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اس کا شمار کن بندوں میں ہو رہا ہے۔ ایک عبادت اور ایک اہم وقت اور ایک اہم چیز رمضان کے مہینے میں شب قدر ہے۔ تو
تو ماہ رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تلاش کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک سال آپ نے اس کی تلاش میں پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کی جائے، خاص کر طاق راتوں میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں بہت زیادہ جد و جہد کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی اس کے لیے اکساتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے، اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بس محروم ہی رہ گیا۔ جبکہ دوسری حدیث جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری تاریخوں کی طاق راتوں میں، جیسے 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب میں تلاش کرو۔ ایک چیز اس کے اندر یہ کہ ہمدردی کے جذبے کو پروان چڑھانا۔ ماہ رمضان میں ہمدردی کے جذبے کو نشو و نما دینے کی کوشش کی جائے۔ ہمدردی ایک ایسی صفت ہے جس سے دل نرم ہوتے ہیں، نرم دلوں کے لیے ہی ہدایت کے راستے کھلتے ہیں۔ روزہ رکھ کر روزے دار کو بھوک اور پیاس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ دنیا میں جو محروم لوگ ہیں ان کے سلسلے میں ہمدردی کا جذبہ ابھرتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کی حرص بھی کی جائے۔ نیک اعمال کے ذریعے بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں نیکیوں کے لیے ماحول بھی سازگار ہوتا ہے اور اجر بھی بڑھ جاتا ہے، لہذا اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا، اور جس شخص نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی 10 گنا تک اور 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا معاملہ اس سے جدا ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ایمان کی تجدید اس مہینے میں ضروری ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو رمضان میں بندے کا تعلق اپنے رب سے مضبوط تر ہو جائے، اس کی کوشش کی جانی چاہیے، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کی تجدید کی جاتی رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے۔ اس میں فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، یعنی کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس حق کے آگے جھکیں جو اللہ نے اتارا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور صرف اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس شخص نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور صرف اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور صرف اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں بھی ایمان کی شرط لگائی گئی ہے۔ یہ عبادات ایمان کے تقاضوں اور شعوری ایمان کے ساتھ ادا کی جائیں گی تبھی فرد اجر کا مستحق ٹھہرے گا، جب ہی انسان کو ثواب ملے گا۔ اس ماہ کی بہت اہم عبادت ہے اعتکاف۔ اس مہینے کی ایک اہم سنت اعتکاف ہے، اس کو زندہ کیا جائے اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محلے کا کوئی بزرگ بیٹھ جائے تو کافی ہے۔ ہاں، اس لحاظ سے کافی ہے کہ اہل محلہ اس سنت کے ترک پر گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن کیا ہر فرد کو اپنے تزکیہ، مغفرت اور رب کا قرب حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بلا شبہ ہے۔ اس میں ایک انسان یکسو ہو کر رب کریم کے گھر میں پڑ جاتا ہے۔ اس کیفیت کو یوں محسوس کیجئے کہ بندہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زبان حال سے کہتا ہے کہ اے رب، ساری کائنات سے کٹ کر میں تیرا ہو گیا ہوں، میری مغفرت فرما، میرے حال پر رحم فرما۔ اس کیفیت پر رب کو ضرور اپنے بندے پر پیار آئے گا اور اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لے گا۔ نبی کی یہ ایسی
سنت ہے کہ جس پر آپ نے مدینہ آ کر پابندی سے عمل کیا، صرف ایک دفعہ سفر کی وجہ سے آپ اعتکاف نہ کر سکے تو آپ نے شوال کے مہینے میں اعتکاف فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اس آیت سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے مباشرت کرنا، بیویوں سے ملنا منع ہے، وہیں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی اعتکاف کا حکم موجود ہے اور اعتکاف کا ذکر موجود ہے، اعتکاف کا ثبوت قرآن کریم کے اندر بھی ہے۔ تو بہرحال آخری چیز بتلا کر بات ختم کر رہا ہوں، آخری چیز ہے تقوی۔ ماہ رمضان کی خوبی یہ ہے کہ اس میں فرد کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی محبت میں ہر اس کام کو برضا و رغبت کرے جس سے اس کا رب خوش ہو جائے، اور ہر اس کام سے رک جائے جس سے اس کا رب ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا مقصد تقوی بتایا ہے۔ اگر شعور کے ساتھ روزہ رکھا جائے گا تبھی امید کی جا سکتی ہے کہ روزے کا مقصد حاصل ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ تمام چیزیں کہ جو اس کتابچے کے اندر ذکر کی گئی ہیں استقبال رمضان کے اندر۔ یہ بہت اہم اور ضروری چیزیں تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں میرے یاد نہ ہو یا مجھے معلوم نہ ہو اس لیے میں نے کتاب کے اندر دیکھ کر پڑھا ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے جو چیزیں آپ کے سامنے بیان اس کتاب کے اندر سے میں نے پڑھ کر سنائی ہیں، ان تمام چیزوں کو میں اور اچھے انداز میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا تھا اور بیان کر سکتا ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ جن صاحب نے یہ کتابچہ مجھے لا کر بطور ہدیہ پیش کیا تو ان صاحب کی دل جوئی ہو جائے، حوصلہ افزائی ہو جائے۔ ایک صاحب اتنی دور سے تقریباً 40-45 کلومیٹر کا سفر کر کے اگر کوئی شخص میرے پاس آئے اتنی محبت سے یہ کتاب بطور ہدیہ پیش کرے تو مجھے ہدیہ دل سے قبول ہے اور ہونا چاہیے، اور ایسے ہدیے کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ اس لیے میں نے یہ کتابچہ پڑھ کر آپ کو سنایا۔ امید ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کتابچے کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات سے مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ اگر آپ عمل کریں گے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔